رسوله الكريم اما بعد گزشتہ 2-3 روز سے وراثت کے عنوان پہ دروس چل رہے ہیں۔ وراثت کے سلسلہ میں 3-4 ضمناً سوال پیدا ہوتے ہیں اور وہ سوال اپنی جگہ اہم بھی ہے، اس لیے آج کی گفتگو میں ان کا تذکرہ ہوگا۔ ایک سوال تو یہ ہے، کیا کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی کل مالیت جو کچھ بھی اس کا سرمایہ ہے وہ سارے کا سارا صدقہ کر کے جا سکتا ہے؟ یعنی وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میرا باپ بھی کوئی نہیں، ماں بھی کوئی نہیں، اولاد بھی کوئی نہیں، بیوی بھی کوئی نہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بھانجے ہیں، میں فوت ہو گیا تو میرا ترکہ تو وہ لے جائیں گے، کیوں نہ میں یہ سارے کا سارا صدقہ کروں، کسی مسجد کو دے جاؤں، کسی مدرسے کو دے جاؤں، کسی ہسپتال کو دے جاؤں، کسی فلاحی ادارے کو دے جاؤں۔ کیا ایسا اسے کرنے کی اجازت ہے؟ یہاں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر اس نے ایسا کر دیا تو کیا وہ معتبر ہے کہ اس کا جواب تو یہ ہے کہ وہ معتبر ہے۔ اس نے ایسا کر دیا وہ ہو گیا۔ کرنا چاہیے کہ نہیں، اس کی حوصلہ شکنی کرنا چاہیے کہ نہیں، اس کی اللہ کے پاک پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے حوصلہ شکنی کی، کیونکہ اس سے وہ جو مال بچے گا وہ وارثوں کو جائے گا، وہ انہیں محروم کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صاحب مشکات نے مشکات شریف میں نقل کیا، آپ نے فرمایا من قطع میراث وارثہ، جس شخص نے اپنے وارث کو اس کی میراث سے محروم کر دیا، اللہ پاک جنت میں اس کو جنت کے وراثت سے محروم کر دیا، کیونکہ یہاں پہ وہ بندوں کی حق تلفی کر رہا، رشتوں کی حق تلفی کر رہا، جو اللہ پاک کے بنائے ہوئے طریق کے مطابق اس کے وارث بننا چاہ رہے تھے، ان کی حق تلفی کر رہا ہے۔ ایسا کرنا نہیں چاہیے، وہ اپنے ورثاء کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی حصہ رکھے۔ دوسرا سوال وراثت کے ضمن میں یہ پیدا ہوتا ہے، والد صاحب وفات پا گئے، بچے چھوڑ کے گئے، بچیاں چھوڑ کے گئے، اب وہ ظاہر ہے بچیوں میں تقسیم ہوگا، بچوں میں ہوگا، تو فوت ہونے والے کی بیٹیاں بھائیوں کو کہتی ہیں بھیا ہم نے اپنا حصہ معاف کیا، ہم نے اپنا حصہ معاف کر دیا۔ کیا بہنوں کا یوں معاف کر دینا یہ معتبر ہے کہ نہیں؟ ہمارے ہاں چونکہ ایسا پایا جاتا ہے، اس لیے اس سوال کا تذکرہ بھی ضروری ہوا۔ یہاں یہ بات ذہن ہے، معافی معتبر کون سی ہوتی ہے؟ معاف کر دینا یہ اس کا مطلب ہے ہبہ کر دینا۔ ہبہ وہ معتبر ہوتا ہے جہاں ملکیت تام ہو، ملکیت کامل ہو، یعنی میں کوئی چیز اپنے بھائی کو تب ہبہ کرنے کا مجاز ہوں جب اس پر میری ملکیت میری کامل ہے۔ جب میری ملکیت ابھی کامل ہی نہیں تو میں اس کو کیسے ہبہ کر سکتا ہوں؟ اور ملکیت کامل ہوتی ہے قبضہ کامل، جب تک قبضہ کامل نہیں ہوتا اس وقت تک قبضہ سے پہلے
میں کہوں کہ میں نے دے دیا، یہ معتبر نہیں ہے۔ جو بہنیں اپنے بھائیوں کو ہبہ کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں تو ان کے لیے ضروری، اور بھائی ہبہ قبول کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک دفعہ بہن کو قبضہ دیں، مالکانہ قبضہ دیں۔ مالکانہ قبضہ دینے کے بعد پھر دیکھیں بہنیں بھیا کے نام انگوٹھا لگاتی ہے کہ نہیں۔ پھر جو بہنیں دینے کے لیے آئیں گی نا دکان کی چابی کے، یہ دکان میرے حصے میں تھی، یہ بھیا چابی آپ کی ہے اور چلے میرے ساتھ، میں جا کے آپ کے حق میں بیان دیتی ہوں، وہ ہبہ معتبر ہوگا، وہ معافی معتبر ہوگی۔ اس سے پہلے کہ معافی، وہ بیچاریوں کو پتہ ہے ملنا تو ہے نہیں، چلو ہم بھائی کو معافی کرتے ہیں۔ تیسرا سوال جو اس ضمن میں پیدا ہوتا ہے وہ سوال یہ ہے، وہ اصلاً شریعت کے ایک مسئلے پہ سوال ہے، وہ شریعت کے ایک مسئلہ شریعت کا بالعموم یہ ہے کہ خواتین کو جو حصے ملتے ہیں وہ نصف ہوتے ہیں مرد کا حصہ۔ مثلا بیٹا اور بیٹی ہو تو بیٹے کو ڈبل اور بیٹی کو اکیرا۔ اگر شوہر فوت ہو جائے تو بیوی کو 8واں حصہ ملتا ہے، اگر شوہر کی اولاد ہے، اولاد نہ ہو تو 4تھا حصہ ملتا ہے۔ اس کا برعکس ہو، بیوی فوت ہو جائے، بیوی کی اولاد ہو تو شوہر کو 4تھا، اولاد نہ ہو تو نصف۔ ایسا ہی معاملہ بیٹا فوت ہو جائے تو باپ کو کتنا ملنا ہے اور ماں کو کتنا ملنا ہے، اس میں فرق، یعنی عورت کو تھوڑا ملتا ہے، نصف ملتا ہے، اور مرد کو زائد ڈبل ملتا ہے۔ تو سوال اب اس اسلامی مسئلے پہ یہ ہے، کیا یہ عورتوں کی حق تلفی نہیں؟ کیا یہ شریعت نے عورت کے ساتھ اس معاملہ میں امتیازی سلوک نہیں برت دیا؟ عورت کی طرف سے حق، اگر سوال ہے کہ یہ میری حق تلفی نہیں ہے، مسئلہ تو وہی ہے جو میں نے عرض کیا، خود قرآن کریم کا بھی یہی بیانیہ ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ بیٹیوں اور بیٹوں کا حصہ بیان کرتے وقت قرآن نے یہ کہا، اور ایسے ہی میاں بیوی کا حصہ بیان کرتے وقت وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، مردوں شوہروں تمہیں آدھا ملے گا بیوی کے ترکہ سے، اور بیوی کے بارے میں فرمایا انہیں 8واں حصہ ملے گا یا 4تھا ملے گا۔ مسئلہ تو یہ، اب رہ گئے اس مسئلے پر سوال، کیا یہ عورت کے ساتھ اس کی حق تلفی نہیں دوستو، حق تلفی نہیں ہے۔ اس کو یوں سمجھیں، دنیا میں اللہ پاک نے مرد کو ذمہ دار بنایا ہے تمام تر مالیات، مرد کفیل ہے، عورت کفیل نہیں، عورت کفالت میں ہوتی ہے، کفیل نہیں۔ عورت جو ہے بیوی ہو شوہر کی کفالت میں، بیٹی ہو باپ کی کفالت میں، بہن ہو بھائیوں کی کفالت میں، ماں ہو اولادوں کی کفالت میں، وہ ہر حال میں کفالت میں ہے۔ اس کے ذمہ مالیات کی طور پہ اللہ پاک نے کوئی ذمہ نہیں لگایا کہ یہ اس کا ذمہ ہے جس کو پورا کرنے کے لیے وہ تگ و دو کرے۔ اب اس کے ذمہ جب خرچہ ہی شریعت نے نہیں ڈالا تو ایسے ماحول میں اگر اسے کچھ بھی نہ ملتا، اسے ملتا جس کے ذمہ تمام اخراجات آ رہے ہیں، تو وہ یہ کہہ سکتا تھا کہ میں نے تو تمام اخراجات پورے کرنے ہیں۔ شریعت مطہرہ نے عورت کو بالکل محروم نہیں کیا، جس کے ذمہ ٹوٹل اخراجات ہیں، باپ کے ذمہ ہے بچوں کے اخراجات، شوہر کے ذمہ ہے بیوی کے اخراجات، اولاد کے ذمہ ہے اپنے بوڑھے والدین کے اخراجات، بھائی کما رہے ہیں ان کے ذمہ ہے بہنوں کے اخراجات۔ تو ان کو پھر عقل و نقل کا تقاضا یہ تھا کہ
انہیں فوت ہونے والے کے ترکہ سے زیادہ۔ دیکھیے باپ فوت ہو گیا، بیٹے بھی ہیں، بہنیں بھی، بیٹیاں بھی ہیں، اب بہنوں کا خرچہ کون اٹھاتے ہیں؟ بھائی۔ بہنوں کا خرچہ بھائی اٹھائیں۔ والد نے ترکہ چھوڑا ہو تب بھی، نہ چھوڑا ہو تب بھی، اب بھائی سمجھتے ہیں کہ بہنوں کا خرچہ ہمارے ذمہ ہے، کبھی بہنوں نے بھی سمجھا کہ بھائیوں کا خرچہ ہمارے ذمہ ہے؟ نہیں۔ تو جس کے ذمہ مالیاتی بوجھ ہے تو اسی کو حق بھی زیادہ ہے۔ یہاں وراثت کے احکام چل رہے ہیں۔ ایک اور سوال جو وراثت کے حوالے سے پیدا ہوتا ہے وہ یہ، بچیوں کو بھائی بیاتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں والد کی وفات کے بعد، بھائی اپنی نگرانی میں رشتہ تلاش کر کے بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں، شادیوں پہ کافی بھاری اخراجات آتے ہیں۔ یہ اخراجات کیا وراثت کا بدل ہو سکتے ہیں؟ وراثت کا بدل ہو سکتے ہیں کہ بھائی یہ کہیں کہ ہم نے ایک کر کے 4 بہنوں کی شادیاں کی ہیں، ابا جی کے چھوڑے ہوئے ترکہ سے کی ہیں، خود اپنی کمائیاں بھی بیچ میں شامل کی ہیں، بھاری برکم جہیز دیا ہے، ہم نے انہیں زیورات بھی دیے ہیں، ان کے شادی کے حوالہ سے ڈھیروں اخراجات بھی برداشت کیے ہیں، لہذا اب ان کا وراثت میں حصہ نہیں۔ کیا بچیوں کی شادیوں کے اخراجات یہ وراثت کا بدل ہو سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ نہ ہونے کی کئی وجوہ ہیں۔ ایک وجہ تو شرعی ہے۔ شرعی وجہ یہ ہے کہ وراثت دینا حکم شریعت ہے۔ جہیز اور لمبی لمبی باراتیں، بھاری بھرکم میرج عالم کے اخراجات، یہ شریعت کا کوئی مطالبہ نہیں، یہ شریعت کا مطالبہ نہیں۔ یہاں بہت سارے ہمارے اپنے تعلقات، لہذا حکم شریعت روک کے اپنے رسومات کی تکمیل ہم کر رہے ہیں، رسومات کو روک کے حکم شریعت کی تکمیل کر، حکم شریعت کی تکمیل کر دیں۔ ایک تو اس لیے، اور دوسرا اخلاقی طور پہ بھی یہ درست نہیں۔ اخلاقی طور پہ اس لیے درست نہیں، یہ تو پھر ہم بہن کے ساتھ کوئی احسان نہیں کر رہے، یہ تو ہم اس سے سودا کر رہے ہیں، یہ اس سے ہم تجارت کر رہے ہیں۔ تجارت کیسے کر رہے ہیں کہ اب دیکھنا ہے بہنا، آپ کو جو حصہ ملتا ہے وہ اگر 20 لاکھ ہے تو ٹھیکہ ہو گیا، شادی میں آپ کی کروں گا، وہ 20 میں ہو، 25 میں ہو، 10 میں۔ یہ تو بہن کے ساتھ ہم تجارت کر رہے ہیں۔ اخلاقی اعتبار سے یہ کسی صورت درست نہیں ہے، لہذا یہ وراثت کے حوالے سے مسائل تھے۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس پر عمل کریں، اللہ پاک عمل کے لیے آسان ہے۔ جی جی اس کے 2 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں جی، وہ قرضہ جو ہے وہ بیٹی اتارے گی یا بیٹیاں بھی اس میں 1/3 حصہ دیں گی؟ دیکھیں یہ چونکہ مسئلہ پہلے دن ہی ہمارا زیر بحث آ گیا تھا، اگر فوت ہونے والا وہ اتنا چھوڑ جاتا ہے جو وراثت سے پورا ہوتا ہو تو سب سے پہلے قرضہ ہی پورا کیا جاتا ہے، اور اگر وہ کچھ بھی نہیں چھوڑ کے گیا یا اتنا چھوڑ کے گیا ہے کہ وراثت جو ترکہ ہے وہ قرضے کو کفایت نہیں کر رہا، تو پھر اصلاً ذمے میں کسی کے نہیں آتا، یہ ذمے میں کسی کے نہیں، کہے نا ذمہ شرعی وہ نہیں، یہ ہے تبرع اور نیکی۔ تبرع اور نیکی کہ اولاد اپنے ماں باپ کی طرف سے قرضے ادا کر کے اس کی نیکی پوری کرے، یہ نیکی بیٹے بھی کر سکتے ہیں اور بیٹیاں بھی کر سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون آ گئی، عورت، دوسرا سوال یہ ہے کہ ساری
ایک سیکنڈ میں نے پہلے ہی بولا، عورت حاضر ہوئی، عورت نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا جی وفات پا گئے، ان کے ذمہ حج تھا، فرض ہو چکا، وہ کر نہیں سکے، آفا احج عنہ، کیا میں ان کی طرف سے کر دوں تو ہو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قیاسی جواب دیا۔ قیاسی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک عام روٹین کا قانون دیا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ نے فرمایا اگر ان کے ذمہ قرضہ ہوتا اور وہ قرضہ تم ادا کر دیتی تو کیا اپنے دل سے پوچھو قرضہ ادا ہو جاتا کہ نہیں؟ جی ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا کہ پھر ایسے ہی حج کر دو گی تو حج بھی ہو جائے گا، تو چاہے وہ بیٹیاں آگے بڑھیں چاہے بیٹے آگے بڑھیں۔ جی تبوک کے موقع حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ دے دیا، تو کیا آج وہ نظیر ہمارے لیے نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنی ساری جائیداد کہیں وقف کر دے یا کہیں دے دے؟ وہ واقعات جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، غزوہ تبوک میں حضرت ابوبکر صدیق نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپیل پہ جو جمع پونجی تھی وہ جمع کرا دی ساری کی ساری بلا شبہ، لیکن اس میں اور جو ہمیں صورتحال پیش ہے بڑا فرق ہے۔ دو فرق میں واضح کرتا ہوں۔ نمبر ایک، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گھر میں جمع پونجی تھی نا، وہ جمع کرائی گھر میں، گھر اپنی ملکیت میں رہا، جو جمع پونجی جیب خرچ بینک بیلنس تھا وہ سارے کا سارا اس وقت اللہ کے رسول نے اپیل کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس اپیل کے اوپر انہوں نے جو جمع پونجی تھی وہ دے دی۔ تو جمع پونجی اگر کوئی آدمی ایسے مطالبے پہ جو اس وقت واقعی انتہائی اہم وہ دے دے، وہ دے سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہمارے ہاں جو دوسرا یہ ہے کہ جو ہم جس صورت کا میں نے تذکرہ کیا وہ یہ کہ ایک آدمی کا کوئی رشتہ دار ہی نہیں نا، بیٹے بیٹیاں کوئی نہیں، تو اب یا ماں باپ کوئی نہیں، وہ اپنے موت سے قبل اس خدشے سے کہ میرا کوئی وارث میرے مال کوئی نہ لے جائے، میں سارا بانٹ دوں، وہ یہ کہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا کوئی خدشہ نہیں تھا، وہ تو عام روٹین زندگی عام اعمال میں۔ ہمیں جو مسئلہ درپیش ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو اپنی موت کھڑی نظر آ رہی ہے اور وہ کہتا ہے میرے مرنے کے بعد یہ سارے لے جائیں گے، اس لیے میں بانٹ دوں، اس میں فرق ہے۔ سختی کے ساتھ تو اتنی سختی کے ساتھ اس کی ادائیگی کا کیوں حکم نہیں دیا گیا کہ اگر اس کے قرضہ اس کے اوپر اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تو اس کے بیٹے کا انکار کر دیتے ہیں کہ ہم نہیں دیں گے اس کا قرضہ، پھر کو کون ذمہ دار، اس کا کون قرضہ دے گا؟ اتنی سختی کے ساتھ یہاں جو حکم آیا کہ اس کا قرضہ جو ہے وہ اولاد ہی دے یا بیٹے ہی دے؟ دیکھیے ایک تو ہر آدمی کو ایسا معاملہ ایسا ہے کہ اپنے قرض جو ہے قرض اپنی زندگی میں قرض کا جو لفظ ہے نا، قرض یہ اس کا مطلب ہے کاٹنا، قرض کی حوصلہ شکنی آئی ہے، حوصلہ افزائی ہے، قرض لینے کی جہاں بھی آپ دیکھیں گے حوصلہ شکنی، قرض لینے کی، قرض دینے کے حوالہ سے مجبور بے بس کو قرض دینے کا تذکرہ تو آیا ہے، لیکن قرض لینے کی جتنی حوصلہ شکنی ہے اتنی کہیں ہمیں اور نظر نہیں۔ یہ بھی ایک حوصلہ شکنی ہی کا پہلو ہے کہ تمہارا کیا بنے گا بعد میں، بچے بھی بھکاری ہو جائیں گے، اس لیے قرض لینے سے جہاں تک ممکن ہو۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی راستہ بیٹا باپ کو ختم کر دے تو اس کی راستے سے محروم ہو جائے، اگر باقی لوگ اس کو معاف کر دیں تب بھی وہ محروم ہی رہے گا یا محروم رہے وراثت سے محروم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا اغفر لی ولوالدی
وللمؤمنين يوم القيامة. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد.